اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے میرے پاس ایک دوست کی طرف سے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ وقت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا تھا کہ مجھے ایک کاغذ قرطاس کا لفظ وہیں استعمال ہوا ہے اور قلم لاؤ، میں تمہیں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو جواب یہ ملتا ہے اس روایت میں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی آپ کو حکیموں نے بات کرنے سے منع کیا ہے، قرآن تو مکمل ہو گیا نا، بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اب آپ تکلیف نہ اٹھائیں۔ اب اس کی کئی لوگوں نے رائے پیش کی ہے۔ اہل تشیع حضرات نے کہا پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے تھے، ان کو کیا ضرورت تھی روکنے کی۔ کچھ کہتے ہیں کہ جب قرآن مکمل ہو گیا تو رسول اللہ کو اور تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی، آپ جب ڈاکٹروں نے منع کیا اس وقت کے حکیموں نے تو آپ کو ریسٹ لینا چاہیے تھا۔ پھر تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس کے بعد آپ کی طبیعت ٹھیک بھی ہوئی، آپ لوگوں سے بات بھی کرے، اس کے بعد کچھ لوگ آئے، کوئی وفد آیا، اس سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ بعد میں بتا دیتے، وہ بتا بھی دیے ہوں گے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو بھائی نے پوچھا ہے اور ایک ریفرنس بھی میں آپ کو دے دوں گا اسی سلسلے میں۔ مولانا اسحاق سے سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کیا جواب دیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخری وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ قلم نہیں دیا، اس لیے بہت بڑا ایک اعتراض ہے شیعوں کا۔ پہلے تو یہ بتائیں یہ روایت ٹھیک ہے؟ روایت تو ٹھیک، بالکل۔ اب اس میں کیا کہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہا کہ حضور کو تکلیف زیادہ، یار قرآن کافی ہے، مگر علماء خود مانتے ہیں کہ دینا بہتر تھا، تاکہ رسول سے زیادہ کون جانتا تھا کہ قرآن کافی ہے یا نہیں کافی۔ جب دو پارٹیاں ہو گئی نا، ایک کہنے لگے جو حضور کہتے ہیں وہ کرو، ایک کہنے لگے جو عمر کہتا ہے وہ، تو پھر اتنا جھگڑے کے شور بڑھ گیا اور آواز میں بہت اونچی ہو گئی۔ پھر حضور نے جو فرمایا لا ينبغي لنبي ان يطلق، کہ نبی کے سامنے یہ جھگڑا کرنے کا حق نہیں تھا، اٹھ جاؤ یہاں۔ اب قرآن مجید میں آتا بھی ہے کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو ورنہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مولانا اسحاق کو معاف کرے، ان کے اوپر رحم کا معاملہ کرے۔ اتنے بڑے عالم اور اسی جگہ ان کا قلعہ بھی اٹکا ہوا رہا کہ روایت تو بالکل صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بخاری مسلم میں جو روایت آئی ہے تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ، بس ان کی نظر صرف اسی حد تک تھی کہ اس کے اوپر کون راوی ہے، پھر اس کے اوپر کون راوی ہے، بس راویوں کی ہسٹری پڑھتے رہے، وہ بھی دوسرے کتابوں کی وجہ سے۔ سمپلی جواب تھا کہ پہلے آپ اس موضوع کو دیکھتے، اس سبجیکٹ کو دیکھتے، پوری قرآن اگر آپ کے ذہن میں ہوتی، یہ بخاری مسلم کا جو اوور ٹائم آپ نے کیا ہے، وہ اوور ٹائم اور ٹائم ویسٹ کیا ہے آپ نے، اور وہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تو آپ کے دماغ میں قرآن تازی رہتی۔ اگر آپ قرآن سے لوگوں کو دعوت دیتے تو قرآن کا ریپیٹیشن آپ کی زبان سے ہوتا، لوگ سوالات بھی اسی طرح کے کرتے۔ جو میں کوشش کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں اپنے بھائیوں کو کہ میرے بھائی دعوت دینے کے لیے بھی قرآن استعمال کیجئے، عمل کرنے کے لیے بھی قرآن استعمال کیجئے، اور علم سیکھنا بھی ہو تو قرآن سے سیکھیے۔ یہ روایات، یہ قصے، یہ واقعات کو آپ پارٹ ٹائم جاب، ایکسٹرا جاب، اوور ٹائم جاب سمجھیے۔ علم سیکھنا ہو، ہدایت طلب کرنا ہو تو قرآن سے کیجئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ منکر حدیث ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک عقل مند انسان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور مومن بھی ہے، اور ایک صالح آدمی ہے۔ آپ کی عقل ماری گئی بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ جس آدمی کی عقل ماری جاتی ہے پہلے وہ امام صاحب پہ بھروسہ کر لیتا، پھر اس کے بعد ان کے اوپر والے بزرگان دین پہ بھروسہ کر لیتا، اس کے بعد اولیاء اکرام پہ، پھر فلاں پتہ پہ، فلاں اس کے بعد ائمہ پہ، پھر اس کے بعد وہ صحابہ پہ، پھر اس کے بعد وہ۔ میرے بھائی بات ایسی نہیں ہوتی۔ آپ کو صرف ایک عربی پڑھانے والا استاد چاہیے جو کہ آپ کو قرآن سمجھا دے۔
ان دونوں کے بیچ میں آپ کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یا اللہ یہ آدمی جو 2 کے بعد 3 بتا رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. بس وہ ایک استاد کی ضرورت ہے. جیسے ماں باپ بولنا سکھاتے ہیں، ماں باپ کا یہ فریضہ ہے کہ بچے کو عربی سکھائے. دیٹس آل. اب آئیے اصل بات کی طرف. تھوڑی سی عقل استعمال کر کے دیکھیے، کیا یہ ممکن ہے کہ جس شخص کے بارے میں ابھی انہی روایتوں کی طرف آئیے پھر، اب کیونکہ ان کو وہی لیول کی گھٹیا درجے کی باتیں ہی پسند آتی ہیں، گھٹیا درجے کی جھوٹی باتیں، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، وہ 10 پارے سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہو گئے تھے اور یہ ہو گیا تھا. تو ایک پیپر لکھوانے سے اگر عمر نے انکار کر دیا تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ آپ کے پاس تو 10 پارے سینہ بہ سینہ آ رہے ہیں. پھر نبوت ختم ہو گئی، امامت شروع ہو گئی، امامت ختم ہو گئی، خلافت شروع ہو گئی، خلافت ختم ہو گئی، امامت. یہ کیا بکواس ہے یار؟ کیوں دین کا تماشا بنا رہے ہو؟ کیوں آنے والے لوگوں کو، دین کی طرف آنے والے لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہو؟ کیوں لوگوں کے لیے دین کو مشکل کر کے بتا رہے ہو؟ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ دین آسان ہے، قسم کھائی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. یہ دشمنی نہ صرف اللہ کے رسول کی زندگی میں رہی، نہ صرف یہودیوں اور رافضیوں کی طرف سے رہی اس وقت، یہ آدم علیہ السلام سے چلے آ رہی ہے. ان کو روح پھونکنے سے پہلے بھی اس ابلیس نے انکار کیا کہ میں ثابت کروں گا کہ جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے. اور سب آپ لوگ جو ہے اسی کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، ابلیس کی سائیڈ لینے کی تیاری ہے. آپ کے سامنے فرشتے اور ابلیس دونوں کا جو کمپٹیشن ہے، آپ ہمیشہ ابلیس کا سہارا بنے چلے جا رہے ہیں. ابلیس کو جتانے کی چکر میں ہیں، فرشتوں کی طرف آنے کے لیے کوئی راضی نہیں ہو رہا. جنہوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے، جنہوں نے آپ کی خدمت، آپ کی غلامی کرنے کا عہد اٹھایا ہے، آپ ان سے غلامی لے کے، آپ ان سے مدد لے کے شیطان کی مدد کر رہے ہیں. آپ غلامی کروا رہے ہیں فرشتوں سے، خدمت لے رہے ہیں فرشتوں سے. ایک فرشتہ آپ کو بیلنس دے کے کھڑا کیا ہوا ہے، گریوٹی. ایک فرشتہ آپ کو چلنا سکھا رہا ہے، ایک فرشتہ آپ کو سہارا دے رہا ہے، ایک فرشتہ آپ کی روح قبض کرنے والا انتظار کر رہا ہے روح قبض کرنے کے لیے، ایک فرشتہ آپ کے پاس بھیجا جا رہا ہے آپ کا دماغ کھولنے کے لیے. آپ ساری خدمت اس سے لے کے، اب ان کی عقل کہاں گئی تھی جو یہ کم سے کم اتنی بات اپنی زبان سے خود کہہ رہے ہیں کہ لا ترفع اصواتکم من صوت النبی، جو آیت ہے قرآن کی کہ نبی کے منہ کے سامنے، نبی کی آواز کے سامنے آواز بلند مت کرو. اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ لاؤڈنس کی بات ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ والد صاحب جب بھی کوئی بات کہتے تھے میں سر جھکائے سنتا تھا، ان کی فرما برداری کرتا تھا. پھر اطیع اللہ و اطیع الرسول، وہ سب کچھ موجود ہے ہمارے پاس. کیا آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ کے رسول نے کہا تھا، یہ بھی ایک روایت ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ نہیں لگ رہا یہ بھی جھوٹ ہے؟ یہ نہیں لگ رہا ہے آپ کو؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ رافضیوں کے اور یہودیوں کے خلاف میں جو سنی حضرات یہ بعد میں 200-300 سال کے بعد یہ جتنے کیڑے جنم لیے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو گرانے کے لیے کوئی عمر کے نام پہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی علی کے نام پہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی رسول کے نام پہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ان کو آپس میں لڑکے مرنا ہے. اور اللہ کرے یہ لڑکے ہی مرتے رہیں اور آخر کار جہنم میں جائیں. بات تو یہ ہو رہی ہے کہ بھائی آپ کو قرآن سے ہدایت دینا ہے، اللہ سے تعلق جوڑ کے رکھنا ہے، جسے صلات کہتے ہیں، دعوت بھی دینا ہے. تو اسی آسان طریقے سے اگر آپ کو اسلام کی دعوت دینا ہے، سمجھانا ہے، تو آپ بولیے کہ دیکھیے آپ کے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں پاکیزگی، طہارت چاہیے، آپ کے عمل میں طہارت چاہیے، آپ کے جسم میں طہارت چاہیے، اور آپ کے اخلاق میں طہارت چاہیے، آپ کے قول میں طہارت چاہیے. سچی بات کریں، سچائی کی دعوت دیں، سچائی کی طرف لوگوں کو ترغیب دلائیں، برائی سے لوگوں کو بچائیں. دیٹس آل. اتنا زیادہ تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسی روایتیں اٹھاتے کیوں ہیں؟ اس کا ذکر کرتے کیوں ہیں؟ ایسے سوالات کیوں آتے ہیں؟ بھئی جس دن قرآن مکمل ہو گیا، آپ کا دین مکمل ہو گیا، کیوں آپ ٹینشن لے رہے ہیں؟ پہلے آپ قرآن کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، اس کے بعد تورات پڑھیے، زبور پڑھیے، انجیل پڑھیے، اس کے بعد آئے گا پھر بخاری مسلم کا، حنفی شافعی کا وقت. اس سے پہلے ہم کو ضرورت نہیں ہے. اپنا وقت خراب مت کریے. پہلے اللہ کی کتابوں پہ جس میں آپ نے قسم کھائی ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ساری کتابوں پہ ایمان.